مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور کا ایک واقعہ عرض کرنا ہے کہ جس سے ہم سب کو یہ سبق ملے گا کہ ہمیں پاکی کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا تو میں اس کے غسل، کفن، دفن میں شریک تھا۔ جب اس کو میت کو غسل دے کر جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارنے کی باری آئی تو میت کے قبر میں اتارنے سے پہلے ایک بلی نما جانور اس کی قبر میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اس جانور کو بھگانے کی، لیکن وہ جانور نہ بھاگا۔ آخر کار لوگوں نے تنگ آ کر دوسری جگہ قبر کھودی، اور وہاں پر بھی دیکھا کہ جب قبر تیار ہو گئی تو وہی بلی نما جانور یہاں بھی آ گیا، اور یہاں بھی اس کو کافی کوشش کی لیکن اس نے قبر سے وہ نہ بھاگا۔ تیسری جگہ جب قبر کھودی گئی تو پھر وہاں بھی جب قبر تیار ہوگی تو وہ بلی نما جانور وہاں بھی آ گیا۔ آخر کار لوگوں نے مجبور ہو کر میت کو اسی حالت میں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد جب لوگ فارغ ہوئے تو اس کے گھر والوں سے حالات کو معلوم کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کا کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی آخرت کے عذاب کو دنیا پر ہی ظاہر کر دیا۔ اس کی بیوی سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی غسل جنابت نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو دنیا ہی کے اندر آخرت کی سزا کا اظہار فرما دیا۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی ذات پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں غسل جنابت میں اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کی نماز کا کوئی وقت بیچ میں نکل جائے، یا اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ اس کے لیے کئی دن تک وہ ایسے ہی جنبی پھرتا رہے۔ یہ کام بہت ہی بڑا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہم سب کو پاکی کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے